امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں خوش آمدید، جہاں جماعت احمدیہ ایک بار پھر انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم سمٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ریبرن گولڈ روم میں منعقد ہونے والے اس سالانہ پروگرام میں 100 سے زائد معزز شخصیات شریک ہوئیں، جن میں مختلف مذاہب کے رہنما، اراکین کانگریس اور انسانی حقوق کے نمائندگان شامل تھے۔ What are we aspiring for? That's ہماری اصل کوشش یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حقیقی محبت اور باہمی احترام کا جذبہ پیدا کریں۔ آج کی یہ نشست دراصل اس جذبے کی نمائندہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہر شریک اپنے ساتھ لے کر جائے، ایک دوسرے کے لیے خلوص، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ۔ اس تقریب کا عنوان ہی متاثر کن ہے، متحد ہو کر مظلوموں کی وکالت۔ یہاں مختلف مذاہب اور قومیتوں کے افراد ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہی دراصل ہمارے کمیشن کا مشن ہے، کسی ایک نہیں بلکہ ہر مظلوم گروہ کے حق میں کھڑے ہوں، خواہ انہیں اپنے عقیدہ کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہو یا کسی اور بنیاد پر۔ کانگریس مین جم میگورن نے مذہبی آزادی کے تحفظ کو امریکہ کی اخلاقی ذمہ داری قرار دیا، جبکہ کانگریس مین سیم لیکارڈو نے احمدیہ مسلم جماعت کو امن اور اتحاد کی مضبوط آواز کہا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور میری اردو یہاں ختم ہوتی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک اور دنیا میں امن اور اتحاد کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ احمدیہ کمیونٹی واقعی اتحاد اور امن کی ایک مثبت قوت ہے۔ انسانی حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم مذہبی آزادی کا دفاع اس وقت تک مؤثر انداز میں نہیں کر سکتے جب تک ہم اظہار رائے، انجمن سازی اور قانون کے سامنے مساوات جیسے بنیادی حقوق کا بھی تحفظ نہ کریں۔ اس تقریب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مقررین نے اپنی اپنی کمیونٹی کے بجائے دیگر مظلوم اقوام کے حق میں آواز اٹھائی۔ یزیدی، فالون گونگ، روہنگیا، ویگر، یہودی، عیسائی اور احمدیہ مسلم نمائندگان نے دنیا بھر میں جاری مظالم کی نشاندہی کی۔ ایک عیسائی مقرر نے کہا کہ یزیدی برادری نے ناقابل تصور مظالم برداشت کیے ہیں اور وہ آج بھی انصاف اور تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک یہودی نمائندے نے کہا کہ ریاستی ظلم کے تجربے کی بنیاد پر وہ اصولی طور پر فالون گونگ کی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روہنگیا لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقرر نے بتایا کہ ایک دہائی گزرنے کے باوجود ہزاروں افراد بدترین حالات میں بے گھر زندگی گزار رہے ہیں۔ Because if we cannot stop the oppression today, at least we can make sure. احمدی جماعت کے حوالے سے اس امر کو اجاگر کیا گیا کہ پاکستان میں ان پر دہائیوں سے آئینی اور سماجی پابندیاں عائد ہیں۔ They have been constitutionally declared میرا تاثر یہ ہے کہ یہ تقریب بے حد کامیاب رہی۔ ہم کیپٹل ہل پر شعور کو بیدار کر رہے ہیں۔ These kind of events ایسے پروگرام امریکی حکومت کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم مذہبی آزادی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہر فرد کے لیے مذہب اور عقیدے کی آزادی یقینی بنانا ضروری ہے۔ it's very special and very impactful. یہ نہایت ہی مؤثر تقریب رہی اور یہ ہمیں یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ ہم تنہا نہیں، اکیلے نہیں کھڑے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک انتہائی کامیاب پروگرام تھا۔ تقریباً 150 افراد نے شرکت کی، جبکہ دن بھر کیپٹل ہل پر متعدد ملاقاتیں بھی کی گئیں۔ یہ ایک منفرد طرز کے اقدامات ہیں جس میں احمدیہ مسلم جماعت مذہبی آزادی کے لیے سب کو یکجا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں دیرپا مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ عمر فاروق، MTA انٹرنیشنل، امریکہ اسٹوڈیوز۔